لے جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور پھر ان کے عقیدے بھی یہ ہو کہ یہ مرنے کے بعد بھی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، واللہ یہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ تو فائدہ اس کا دے گا جس نے اس کلمے کو ادا کیا، پھر اس پر اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب، اللہ کی محبت ایسے غالب آ گئی، وہ ساری کائنات سے کٹ جاتا ہے اور صرف اپنے ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ فرعون نے جب بچیوں کی آیا کو مار ڈالا، اپنی بیوی کی طرف داد شجاعت لینے کے لیے مڑا کہ دیکھا میں نے کیا حال کیا اس کا۔ اس نے جواب میں ایک ہی کہا تھا کہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تجھے اللہ کے دربار میں یہ اس مسئلے پر پوچھو گی۔ اس نے کہا تو بھی اس اللہ کو مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ فرعون نے اس کو لٹا کر اس کے جسموں پہ میخیں گاڑ دی، اس کو میخ گاڑی جاتی، درد ہوتا، تکلیف ہوتی، یہ اللہ کی طرف منہ کر کے کہتی اللہ اس ظالم سے نجات دے دے اور میرا گھر اپنی جنتوں میں بنا دے۔ اتنی سچی توحید اللہ عز و جل نے جنت اور دنیا میں پڑے ہوئے سارے پردوں کو ہٹا کر اپنی اس بندیا کو دنیا میں جنت دکھا دی۔ یہ مسکرائی، فرعون کہتا انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اسے میخے گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب اس کلمہ توحید آپ کے دلوں میں اتر جائے تو پھر آپ کی زندگی کیسے بنے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ جلا دیا جائے، زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا۔ لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک تجھے جلا دیا جائے، بے شک تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور عجیب بات، جن کو یہ لوگ غیر اللہ کو، اللہ کے اولیاء کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ ان کی اپنی کیفیت، جن کو پکارا جائے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، ان اولیاء اللہ کی اپنی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے چندہ مانگتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں نا حضرت عمر، کہتے ہیں آج میں نا ابو بکر سے جیت جاؤں گا، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اپنا مال گھر کا اکٹھا کیا، آدھا دو پارٹیشن کی، آدھا بیوی بچوں کو دے دیا، آدھا اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑے خوش کہ آج ابو بکر سے زیادہ ثواب مجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے، کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، اللہ کے لیے لے آیا ہوں، اللہ کے نام پر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آدھا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا۔ دیکھا ابو بکر بھی سامان لے کر آ رہے، ابو بکر تو کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کر آیا؟ کہا سارے گھر کو سمیٹ لایا اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ عمر کہنے لگے میں نے سمجھ لیا کچھ ہو جائے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان اولیاء اللہ کی تو اپنی کیفیت یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر نے کہا میں نے رکھا۔ کہا آج صدقہ کس نے دیا؟ ابو بکر نے کہا میں نے دیا۔ کہا آج جنازہ کس نے پڑھا کسی مسلمان کا؟ کہا میں نے پڑھا۔ کہا قبرستان چل کر کوئی آج اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ ابو بکر نے کہا میں گیا۔ اسی لیے ابو بکر نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے، ہر بندے نے جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہونا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سارے دروازے پکارے؟ کہا مجھے امید ہے اللہ سے ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ یہ اولیاء اللہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ تو اللہ کی طرف نیک عملوں کے ذریعے واسطہ اور وسیلہ پکڑتے تھے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، کس کو اللہ کی زیادہ رحمت ملے گی۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دے کے ایک بات سمجھایا کرتے تھے
ایک بچہ چیز کھا رہا, چیز کہیں گاؤں میں بانٹنے والوں نے بانٹتے نا شیرنی, وہ شیرنی کھا رہا. دوسرا بچہ آیا اس کے پاس, کہنے لگا مینوں بھی دے. اس نے کہا میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ. میں لئی منگ تنگ, کہ میں تو خود کسی بانٹنے والے سے مانگ کر لایا ہوں. بے وقوف تو مجھ سے مانگ رہا ہے, تو اس سے کیوں نہیں مانگتا جو بانٹ رہا ہے؟ میں تو خود کسی سے مانگ تنگ کے لایا ہوں, کسی کی منتیں کر کے لایا ہوں. اگر تو نے لینی ہے تو اس سے لے جو اصل بانٹنے والا ہے. یہ اولیاء خود اللہ کے بھوکے ہیں, اللہ کے منگتے ہیں, اللہ کے پکاری ہیں. یہ تو خود اللہ سے سوال کرتے ہیں بجائے اللہ کو پکارنے کے. ان سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سامنے رکھیے. اور یہ تقاضے کب پورے ہوں گے؟ یوں تو انڈیا پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ پر ذکر کرنے والے بڑے پھرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. یہ بڑی ضربیں ہیں, لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ادا نہیں ہوا. وہ کیسے ادا ہوگا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے. اپنے باپ سے مخاطب ہیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اے میرے باپ, اے میری قوم, اننی براء مما تعبدون, تم اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نذر و نیاز دیتے رہو, ان بزرگوں کو پوجتے رہو, میں تم سے بھی بری ہوں, تمہارے بزرگوں سے بھی بری ہوں. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. میں صرف ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں, میں صرف ایک اللہ کی طرف جھکتا ہوں, اور ہدایت کے راستے پر اللہ ہی چلایا کرتا ہوں. جب یہ کہا جائے بزرگوں کی جوتی ہمارے سر پہ, ہمارے سر کا تاج, لیکن ان کو مشکل کشا نہیں مانتے کیونکہ مشکل کشا اللہ ہے. بزرگ بڑے قابل احترام, اور ان بزرگوں کا قصور بھی نہیں, یہ تو ان پیچھے آنے والے مریدوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو رب بنا دیا. علی نے کب کہا تھا میں مشکل کشا ہوں؟ حجویری بزرگ نے کب کہا تھا کہ میں داتا ہوں, مجھے داتا کہا کرو؟ یہ بات کے لوگوں نے ان کی شان اتنی بلند کی کہ وہ اللہ کی شان اپنے بابوں کے اندر دے بیٹھے, ان کا قصور نہیں. لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا کب پورا ہوگا؟ جب یہ کہا جائے کہ یہ اسلام آباد والا بابا بری نہیں کر سکتا, بری کرنے والا اللہ ہے. مان سیرے والا ڈنڈے مار کر حکومت نہیں بانٹ سکتا, نواز شریف بھی جھوٹ بولتا ہے اور بے نظیر بھی, ان کے ڈنڈوں سے وزارت نہیں ملا کرتی, حکومتیں بانٹنے والا. جب یہ کہا جائے علی اللہ کے بندے, نبی اللہ کے بندے, اولیاء اللہ کے بندے, ان کا ادب و احترام تو کریں گے, لیکن ان کو مشکل کشا کہہ سکتے, پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس توحید کا صحیح فہم ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو, ہمارے سینوں کو کھول دے اپنی رحمت سے, کہ ہمارے دلوں پر پڑا ہوا زنگ اتر جائے اور ہم ایک اللہ کی سچی توحید کو مان لیں, اور اس کے ساتھ جتنا شرک کیا جاتا ہے ان سے برات کا اظہار کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی موذی جانور نظر آئے تو نماز توڑ کر اس کو مارو. نماز توڑ کر اسے مارو تو میرے علم میں نہیں ہے, بلکہ حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دوران نماز اس کو مار دیا جائے. جس طرح جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی کرتا ہے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور آپ اندھیرا تھا, چونکہ سجدے میں جب گئے ہاتھ زمین پہ رکھا تو وہ ہاتھ کے نیچے بچھو تھا, اس بچھو نے ڈنگ مار لیا. آپ نے اسی حالت میں اس کو مار دیا اور فرمایا بچھو پر اللہ لعنت کرے, نہ نمازی کو چھوڑتا ہے, نہ غیر نمازی کو, نہ نبی کو چھوڑتا ہے, نہ غیر نبی کو. تو نماز کے دوران ہی اس کو مار دیا جائے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب, اگر علم غیب ہوتا تو وہاں پر ہاتھ ہی کیوں رکھتے جہاں بچھو ہے؟ کوئی کہتے جی یہ بڑے بابی نے گستاخ نے, یہ نہیں مانتے, نبی پاک نوری سن, انہاں تے مکھی بھی نہیں بیٹھتی سی. ٹھیک ہے نا, سنا یا نہیں سنا؟ آپ مکھی کی بات کرتے ہو, یہاں تو بچھو نے بھی کاٹ لیا ہے نبی کو. حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی شان میں سب سے اعلیٰ تھے, نوریوں سے بھی اعلیٰ تھے, لیکن انسان تھے, اور انسان کے ساتھ جتنے مسائل
درپیش ہوتے ہیں وہ خود رسول اللہ کے ساتھ درپیش تھے۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دینا حلال ہے، یہ حرام ہے، جیسے سور حرام ہے ویسے یہ حرام ہے، کیونکہ مال کا تقسیم کرنا عبادت ہے۔ جب یہ اللہ نام کی ہوگی تو اللہ کی عبادت، اور جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے گی تو پھر یہ اس کی عبادت کہلائے گی، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک بن جاتا ہے۔